بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قدیم طب یونانی اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، آج میں سلاجید کے فوائد کے متعلق بات کر رہا ہوں اور سلاجید کیا ہے اس کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک سیال مادہ ہے، یہ پہاڑوں پہ جون مئی اور جون کی سخت گرمی میں تراوش پا کر یہ جم جاتا ہے، منجمد ہو جاتا ہے پتھروں کے اوپر، پھر اس کو اتارا جاتا ہے۔ تو اس کی رنگت سیاہ ہوتی ہے، ذائقہ قدرے اس کا پھیکا ہوتا ہے۔ اس کا جو مزاج ہے یہ گرم ہوتا ہے، دوسرے درجے میں گرم اور خشک ہے۔ ایسفالٹ اس کو کہتے ہیں، ایسفالٹ انگلش میں اس کو کہتے ہیں ایسفالٹ، تو ہماری طب میں اس کو کہتے ہیں سلاجید۔ یہ آج کل اکثر ہمارے بازاروں میں پٹھان حضرات جو ہیں، ہمارے پٹھان بھائی جو ہیں، وہ لے کر پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سلاجید کھاؤ اور ٹن ٹن کی آواز آئے گی، ہے جی۔ ایسے لوگوں کو وہ اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، ہے جی۔ سلاجید بہت اچھی چیز ہے، یہ ہر قسم کے جریان کا یہ علاج ہے، لیکن اکیلے میں نہیں، اکیلی کھائیں گے تو یہ اور جریان کو بڑھا دے گی، اس کے ساتھ کچھ مرکبات ملانے پڑتے ہیں۔ تو مثلا شوگر میں یہ دیتے ہیں اس کے ساتھ، ادرک کے ساتھ، تو اب کچھ تو ادرک کے ساتھ ملا کر دیتے ہیں، بڑا فائدہ کرتی ہے۔ تھوڑا سا کچھ تو ادرک ہو، تھوڑی سی یہ اس کی گولی بنا کر صبح شام دے تو بڑا اچھا فائدہ کرتی ہے۔ کچھ تو ادرک سفید ہو شوگر کے مریضوں کے لیے، تو سلسل بول کو یہ یعنی پیشاب کے زیادہ آنے کو یہ بڑی اچھی بہت کرتی ہے، اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ گردوں کو طاقت دیتی ہے، تمام اعضائے اعصا کو طاقت دیتی ہے۔ جو سرد مزاج والے ہیں ان کے لیے تو یہ اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ گرم مزاج والے جو ہیں وہ اس کے مرکبات استعمال کر سکتے ہیں سردیوں میں، گرمیوں میں نہیں، سردیوں میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بینائی کو طاقت دیتی ہے، دماغ کو طاقت دیتی ہے، اعصاب کو، یہ نروس سسٹم کو ٹھیک کرتی ہے۔ تو اس کے بڑے بڑے فائدے لکھے ہیں حکماء نے، اور ہم اس کو، میں تو کافی عرصے سے اس کی ایک ہم گولیاں بنایا کرتے ہیں مردانہ طاقت کی، اس کا نسخہ آگے چل کر آئے گا، اس میں سلاجید پڑتی ہے، اہم جز سلاجید کا ہے، وہ دودھ اور گھی کے ساتھ ہم استعمال کراتے ہیں، بڑا فائدہ ہوتا ہے، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، جتنا بھی کمزور ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس کو صاف کر لینا چاہیے، پانی میں ڈال کر اس کو حل کریں تو گند جو ہوتا ہے اس کا نیچے بیٹھ جاتا ہے، اوپر سے پانی نثار لیں اور اس کو خشک کر لیں تو یہ مصفہ سلاجید ہو جائے گی۔ اس کو شدھ بھی کہتے ہیں کہ یہ شدھ ہو گئی ہے۔ تو اس کو سرد مزاج والے لوگ آنکھیں بند کر کے استعمال کریں۔ بعض لوگ صرف سلاجید کھاتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ تقریباً گندم کے دانے کے برابر کھائیں، دانہ گندم جو ہوتا ہے نا اس کے برابر کھائیں، اگر دیکھیں کھا کر اگر برداشت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تھوڑی کر دیں، کیونکہ جو اصلی سلاجید ہوتی ہے نا اس میں اصل میں پھر ملاوٹ تو ہر طرف ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے، اس میں بھی لوگ ملاوٹ بہت کرتے ہیں، خالص ملنی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اگر خالص مل جائے تو ایک گندم کے دانے کے برابر سرد مزاج والا سردیوں میں رات کو وہ دودھ کے ساتھ استعمال کرے تو سردی نہیں لگے گی۔ جن لوگوں کو سردی زیادہ لگتی ہے سردیوں میں، جو بلغمی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت اکسیر کا حکم رکھتی ہے، یعنی چند دن کھانے سے جسم گرم ہو جاتا ہے۔ بعض عورتیں جو سوتک کی مریضہ ہوتی ہیں، سوتک ہوا کی مریضہ ہوتی ہیں، تو ان کے لیے یہ بڑا اکسیر کا حکم رکھتی ہے، تھوڑی تھوڑی یہ استعمال کی جائے، تھوڑی تھوڑی نا یہ استعمال کی جائے۔ جیسے اکسیر میں اس میں سوتک ہوا میں جتنا اثر یہ ہڑتال ورقیہ کا کشتہ کرتا ہے اس سے زیادہ یہ سلاجید اثر کرتی ہے۔ تو اس کا نسخہ بھی ہم دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے وہ جو ہماری مائیں بہنیں جو اس میں بچیاں مبتلا ہو جاتی ہیں سوتک ہوا میں، ان کے لیے یہ بڑی اچھی ہے۔ سردیوں میں آدھا گندم، کیونکہ عورتیں جو ہے نا وہ تھوڑے استعمال کریں، گندم کا آدھا دانہ رات کو استعمال کر لیا کریں، 5-6 دن استعمال کر کے پھر 3-4 دن 5 دن ناگا ڈالیں، پھر استعمال کر لیں۔ جب سمجھیں کہ جسم گرم ہو گیا ہے، طبیعت بحال ہو گئی ہے، پھر چھوڑ دیں، جی۔ اور سوتک ہوا والی جو ہماری مائیں بہنیں ہیں
تو ذرا وہ پرہیز بھی کرنا ہے جنسی طور پر نا، خامد سے پرہیز کرنا ہے، تو پھر یہ پرہیز کریں گی تو یہ ساتھ استعمال کریں سلاجید، تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ تو یہ مزید اس کے کئی فوائد ہیں، دل کے پٹھوں کے لیے یہ بڑی اچھی ہے۔ یہ دار چینی کے ساتھ ایک نسخہ ہم بناتے ہیں شوگر والوں کے لیے، اس میں وہ میں نے نسخہ بھی دیا تھا نیٹ پہ، جس میں دار چینی، کچلا مدبر اور سلاجید پڑتی ہے۔ شوگر کے مریض کو اعصابی طاقت دینا بڑا مشکل ہے، کیونکہ شوگر جسم کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، اعصاب کا ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ تو یہ جو نسخہ میں نے دیا تھا، ابھی بتلا رہا ہوں کہ برابر وزن لے لیں، 20-20 گرام لے لیں، 10-10 گرام لے لیں سلاجید، دار چینی اور یہ کچلا مدبر، اس کی گولیاں بنا لیں کوٹ کر، چنے کے برابر تھوڑا سا پانی لگا کر چنے کے برابر گولیاں بنا لیں، چھوٹے چنے کے برابر، ایک گولی پانی سے لیں صبح شام، تو شوگر والا جسم بھی انشاءاللہ اٹھتا آئے گا، جوانی کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو دردیں ہیں، یہ جو کمزوری رہتی ہے نروس سسٹم میں، تو یہ حرام مغز تک، یہ پیچھے حرام مغز کی کہ یہ کمزوری میں بڑا افیکٹو ہے، اس کا اثر بہت بہترین چیز ہے۔ تو یہ جو گولیوں کا نسخہ میں نے بتلایا ہے، دار چینی، سلاجید اور کچلا مدبر کا، یہ کوئی عجیب چیز ہے، اللہ نے یہ مجھے ایک سنیاسی صاحب نے دیا تھا، حکیم احمد بخش حضرت صاحب ہیں، ہمارے کوٹ مومن کے ہیں، وہ فوت ہو گئے پچھلے سال، اللہ ان کی قبر کو منور کرے۔ تو بڑے نیک آدمی تھے، انہوں نے یہ مجھے نسخہ عطا کیا، تو کہنے لگے کہ شوگر والے کو دے کر دیکھیں، تو میں نے بڑے شوگر والوں کو دیا یہ، اور پھر میں نے نیٹ پہ بھی چڑھا دیا، اور بڑے لوگوں نے یہ بنایا، اس کا اتنا فائدہ ہوا کہ لوگ تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتے، اتنا اچھا سے اس کو ہوا۔ تو سلاجید، مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ سلاجید اللہ کی طرف سے قدرتی نعمت ہے ہمارے لیے، اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے۔ ہر جڑی بوٹی جو ہے یہ بغیر مقصد کے، کوئی بھی یہ گھاس بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ ہمارے ایک استاد تھے سید انور شاہ صاحب، فوت ہو گئے کہ راول پنڈی مسلم ٹاؤن کے تھے، گوال منڈی کے، تو وہ جب اس کا یہ تانبے کا کشتہ تیار کیا کرتے تھے گندک اور یہ اس کے پارے کے ساتھ، تو اس کا جو نگدہ اوپر دیا کرتے تھے وہ گھاس کا دیا کرتے تھے، آپ اندازہ لگائیں، اور تانبا سفید کشتہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس کو وہ خوراکی بھی استعمال کراتے تھے، پوشاکی بھی استعمال کراتے تھے۔ تو یہ کوئی بھی ہے نا، گھاس بھی ہے تو اللہ نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی۔ تو یہ بڑی بڑی ادویات، یہ بڑی بڑی جڑی بوٹیاں، یہ ہمارے لیے اللہ کی قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، سمجھیں، تو انشاءاللہ بڑا فائدہ حاصل ہوگا ان کے سمجھنے سے۔ تو اللہ پاک ہم کو اللہ اپنی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔